اویس لغاری صاحب، بجلی چوری کا ایک ایشو جو ہے وہ بڑا گمبھیر ہے. لوگ چوری کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اور صرف عام آدمی نہیں بلکہ خاص آدمی بھی بجلی چوری کرتے ہیں. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ ادارے بھی چوری کرتے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں اگر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لوگوں نے نہ صرف سرکاری زمین پہ سرکاری اداروں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بلکہ وہاں پہ بجلی کے کنڈے بھی لگائے ہوئے ہیں جہاں سے وہ سسٹم سے بجلی چوری کرتے ہیں اور بل بھی نہیں دیتے. تو یہ بجلی کی چوری کیسے ختم ہوگی؟ سر، بجلی کی چوری میں اس میں بہت کلیئرلی بلیو کرتا ہوں. جب تک یہ حکومت کے کنٹرول سے جا کے نجی مالکان جن کو بجلی کی چوری روکنے کا ان کی جیب اور ان کے منافع کو فرق نہ پڑتا ہو، جب تک وہاں نہیں جائیں گے بجلی چوری اتنی نہیں روک سکتی جتنا ہم روک سکتے ہیں. اسی لیے میں حکومت کو اس کاروبار میں رکھنے سے کے سخت خلاف ہوں. جس طرح میں پی ٹی سی ایل کے اندر خلاف تھا، اس کو پرائیویٹائز کیا تھا، ویسے ہی اتنا ہی حکومت کے کسی کاروبار میں رہنے کے خلاف ہوں، اور حکومت کا بھی اس وقت یہی ریزالو ہے. ہم کس طرح روک سکتے ہیں؟ اس میں قانون کی رسپیکٹ اور وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا مکمل سپورٹ کرنا. جو جسے کنڈا لگایا ہوا ہے، میرا ایس ڈی او جاتا ہے، میرا لائن مین جاتا ہے، اس کو مار کے بھگا دیتے ہیں. وہ قانون کے لیے جاتے ہیں نا، قانون کو نافذ کرنے. ان کو جب تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سپورٹ نہیں ہوگی اور ان کا مسل ساتھ نہیں ہوگا، کس طرح ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ صوبائی حکومتوں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے ادارے کی خود بہتری ہونا، ان دونوں کا کمبائنڈ جو ایفرٹ ہوگا، اس کے بغیر یہ بجلی چوری نہیں روک سکتی. اچھا، پچھلے دنوں آپ کی خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں. ان کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. پھر آپ نے محسن نقوی صاحب نے اور گنڈا پور صاحب نے ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا. خیال تھا کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں میرا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. نہیں، کچھ جگہوں کے اوپر مسئلے جہاں وہ لوگ محنت کر رہے ہیں اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہے ہیں، وہاں ہم لوگ مسئلہ حل بھی کر رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں جب بجلی نہیں جاتی تو کیوں نہیں جاتی؟ کسی نے کبھی سوچا ہے؟ جب ہمیں بجلی سپلائی نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کی مانگ نہ بڑھنے کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس بجلی کی یونٹ پڑے ہوئے ہم آن کر سکتے ہیں، تو ہمارا کیا پرابلم ہے پھر؟ سمجھائیں نا. کیا جہاں آپ 100 یونٹ میں سے 80 یونٹ آپ کے کنڈوں کے ذریعے اور انلیگل ٹرانسفارمرز کے ذریعے ختم ہو جائیں، وہ بل پہ آ ہی نہ سکے، وہ چوری ہو، اور ایسے ایریاز میں چوری ہو جہاں وہ کر لو جو کرنا ہے، ہم نہیں اس کو روکتے. تو وہاں جب تک آپ اس کو انفورس نہیں کرائیں گے تو کیا اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا، آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو وہاں پہ سندھ کے جو پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ہیں، وہ کہتے ہیں سندھ میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کے پی کے والے کہتے ہیں کے پی کے میں بہت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن پنجاب میں کم ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کم ہوتی ہے سر؟ نقصان کم ہوتا ہے. پنجاب کو کے جو صارفین ہیں ہمارے جتنے بھی، ان کو حامد بھائی 3000 ارب روپے کی وہاں سے وصولی ہوتی ہے، اور 100 ارب روپے کی وصولی نہیں ہوتی. 100 ارب روپے کی چوری اور سسٹم کی خرابی ہے. اچھا، وہاں 700 ارب روپے کی وصولی ہوتی ہے اور 350 ارب روپے کی نہیں ہوتی. تو جہاں وصولی زیادہ ہوتی ہے وہاں بجلی زیادہ جائے گی. اس کا نقصان کون بھرے گا؟ میں آج اگر بجلی فل آن کر دیں ان کے ایریاز میں جہاں چوری ہو رہی ہے، اس کا بل کون بھرے گا؟ علی امین گنڈا پور کہتا ہے کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ نے بجلی کی مد میں میرے کئی 100 ارب روپے دینے ہیں، وہ نہیں دیتے. وہ سر، وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا معاملہ ہے، ان کے اریز ضرور ہیں، اس کی کوئی، لیکن یہ لین دین نہ ہونا بجلی چوری کو سپورٹ کرنے میں کس طرح ٹرانسلیٹ کرتا ہے؟ وہ بجلی چوری کا تو مسئلہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ نے جو میرے پیسے دینے ہیں اس کے عوض، اس کے ریٹرن میں آپ میرے علاقوں میں جو بجلی بند کرتے ہیں وہ کھول دیں. نہیں سر، یہ تو کوئی طور طریقہ نہ ہوا. اچھا، یہ تو وہ یہ کہنے کی اگر جو انہوں نے ہمیں نہیں کہا بھائی دبے. نہیں، وہ پبلکلی کہتے ہیں. نہیں سر، اس بات کو آفیشلی انہوں نے کے پی کے نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں گریڈوں کے اوپر بجلی دے دیں، ہم اپنی مرضی سے چلائیں،
جتنا نقصان ہو آپ ہمارے اکاؤنٹ میں سے مائنس کرتے وہ خود جا کے گریڈوں میں جا کے خود کیوں بجلی کھولتے اور بند کرتے ہیں؟ وہ 2-3 دفعہ کوئی میڈیا شیڈیا کا کوئی گمک ہوگا، اس کے بعد تو نہیں ہوا. اچھا اب مسئلہ وہ کنٹرول ہو گیا. ہونا بھی نہیں چاہیے، اگر ہوگا تو اس کا ملک کو ان کا آپ کا اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ رابطہ ہے؟ ہمارا رابطہ، ہمارے محکموں کا آپس میں رابطہ بالکل ہے، اور ہمیں بھی رابطہ کرنے میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اب دیکھیں وہ لوگ ایک کوشش کر رہے ہیں، ہم نے جو طور طریقہ بتایا ہے، اگر کامیابی ہوتی رہے گی اس میں تو بجلی زیادہ کھلتی جائے گی ان علاقوں میں. اچھا، تو سندھ میں کیا مسئلہ ہے؟ سندھ میں بھی یہی پرابلم ہے. جہاں جہاں چوری کم ہوتی جا رہی ہے ان فیڈرز کے اوپر ہم لوگ بجلی زیادہ ریلیز کرتے جا رہے ہیں. اب آپ کئی کو دیکھیں حامد بھائی، کئی تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جو کراچی الیکٹرک ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. ان کے بھی آپ دیکھیں تو کچھ 100 جو فیڈر ہیں پورے کراچی کے، اس میں سے کچھ فیڈر جہاں چوری ہو رہی ہے وہیں پرابلم ہے، کہیں اور تو پرابلم نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا بجلی کم جاتی ہے وہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ آج کوئی اور ریزن نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل کنسٹرینٹ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف جو گیپ کریٹ ہوتا ہے بجلی چوری کی وجہ سے وہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا آج. تو کون دے گا اس کا پیسہ؟ میری تو سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ دینے والا. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ بجلی چوری کی وجہ سے کئی علاقوں کے اندر یہ بھی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ میرے اسلام آباد کے ریجن میں اگر چوری کم ہے تو میں بجلی کا ریٹ زیادہ پے کیوں کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے مختلف علاقے ریجنز مختلف زیادہ چوری کرنے والے ریجنز کا بھی برداشت کر رہے ہیں ریٹ. اچھا، اگر بجلی چوری نہ ہو تو آپ کا ریٹ 6 روپے یونٹ کم آ جائے. اگر 6 روپے یونٹ کم آئے گا تو ہر ایک کا نیچے کم آئے گا نا. تو بجلی چوری کہاں ہو رہی ہے؟ ان کی وجہ سے جہاں بجلی چوری نہیں ہو رہی یہ لوگ بھی 6 روپے پر یونٹ ایکسٹرا پے کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ پورے ملک کے اندر ایک ریٹ کیوں رکھتے ہیں بجلی کا، جس کی جتنی چوری اور اچھائی یا برائی ہے اس کے مطابق ان ایریاز کا ریٹ رکھیں. لیکن کیونکہ یہ ایک سیاسی طور کے اوپر پورا ملک ہمارے لیے ایک ہی ہے اور ہر پاکستانی ایک ہی جتنی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے سیاسی طور کے اوپر یہ افورڈ یا ہماری ذہنی طور کے اوپر یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، نہ ہی بلیو کرتے. اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو اس مہینے ہوا ہے کہ بجلی کے اضافی یونٹ لگ کے لوگوں کے گھروں میں بل آ گئے اور اس سے ہاہاکار مچ گئی، اگلے مہینے تو ایسا نہیں ہوگا؟ سر یہ بھی اگلے چند دنوں میں اس کا رزلٹ آئے گا رپورٹ کا. یہ میں اس کے اوپر ابھی اس کا جو پرائم منسٹر صاحب نے ریگولیٹر کے ذمہ لگایا ہے، جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد میں آپ کو کنفرم کر سکوں گا کہ یہ واقعی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہوا ہے سر؟ نہیں سر 2 4 8 10 15 ہزار 1000 کتنے لوگوں کا آپ نے خود بتایا کہ صرف لاہور میں 50,000 لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے. نہیں، 50,000 لوگوں کو 200 یونٹ سے کم والی کیٹیگری سے اوپر چلے گئے ہیں وہ. یہ ہوا ہے. وہ حق کے اوپر ہوا ہے یا ہمارے محکمے کی بے ایمانی اس کے اندر ہے؟ اس کا تعین ریگولیٹر اپنی انویسٹیگیشن کے بعد ہفتے میں کر کے دے گا. چلیں ٹھیک، اگر ہوگا تو اس کو نہیں بخشا جائے گا جس نے یہ کیا. چلیں، بہت بہت شکریہ.